شک نہیں ہے کہ کائنات کا سب سے بڑا انعام نبوت و رسالت ہے. اس سے بڑا انعام خدا نے کوئی اور پیدا نہیں کیا. نبوت و رسالت کائنات کا بولیے سب سے بڑا انعام ہے. اس سے بڑا انعام خدا نے کوئی اور پیدا نہیں کیا. لیکن بزرگوں نے یہ کہاں سے طے کر دیا کہ ولایت انعامات سے ہے؟ یہ کہاں سے ثابت ہو گیا؟ یہ کہاں سے طے کیا؟ کس نے طے کیا؟ یہ کہاں لکھا ہے قرآن میں کہ ولایت کا حدیث میں کہاں لکھا ہے کہ ولایت انعامات سے ہے؟ خدا کی قسم ولایت انعامات میں سے نہیں ہے، بلکہ ولایت اس انعام کی بنیاد ہے. بات واضح نہیں ہوئی؟ انعامات کتنے ہیں؟ بولیے انعامات کتنے ہیں؟ 4. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. میرے مصطفیٰ کی نبوت اللہ کا انعام. توجہ ہے آپ کی؟ صداقت اللہ کا انعام، شہادت اللہ کا انعام، صالحیت اللہ کا انعام. انعامات 4 ہیں، ولایت انعامات میں سے نہیں ہے. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، انعامات 4 ہیں، ولایت انعامات میں سے نہیں ہے، بلکہ ولایت تمام انعامات کی بنیاد ہے. ولایت تمام انعامات کی روح ہے. جو جتنا اللہ سے قریب ہوتا ہے، جتنا بڑا ولی بنتا ہے، خدا اس کے مطابق 4 انعاموں میں سے ایک انعام عطا کر دیتا ہے. خدا سے جو جتنا قریب ہوتا ہے، اس ولایت کی بنا پر خدا ان 4 انعامات میں سے اسے کوئی نہ کوئی انعام عطا کر دیتا ہے. تو ولایت تمام انعامات کی بنیاد ہے. آپ کے شاہ صاحب یہ کہاں سے کہہ دیا آپ نے کہ نبی جو ہوتا ہے ولی ہوتا ہے؟ یہ کہاں سے کہہ دیا؟ تو میں نے کہا میں نے نہیں کہا، خود قرآن نے کہا ہے. سورہ مائدہ میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. بے شک تمہارا ولی اللہ ہے، پھر تمہارا ولی رسول ہے، پھر تمہارا ولی وہ ہے جو ایمان لانے والے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، جو رکوع کی حالت میں ہے اور جو زکات ادا کرتے ہیں. سو میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے کہ سب سے بڑا ولی خود اللہ ہے. سب سے بڑا ولی بولیے اللہ ہے. پھر اس کا نبی ہے، پھر اس کا نبی ہے، پھر ایمان لانے والے ہیں. توجہ کیا آپ نے؟ سو میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی ولی ہوتا ہے. بولیے نبی ولی بھی ہوتا ہے. نبی ہمارا اعتقاد ہے کہ علی مرتضیٰ سید اولیاء ہے. توجہ ہے آپ کی؟ سید الاولیاء ہیں آپ ولایت کے تاجدار ہیں. لیکن علی کا بھی جو سردار ہے، علی کا بھی جو ولی ہے، وہ میرا کبھی بڑا مصطفیٰ ہے. توجہ ہے آپ کی؟ سو بات خدا سب سے بڑے ولی کون ہے؟ حضور کی ذات ہے. میرا یہ عقیدہ ہے کہ اس کائنات کے چپے چپے میں ولایت بستی ہے. اس کائنات ولیوں کے ماننے والے بیٹھے ہیں. اس کائنات کی اجر مراقبہ کر اٹھاؤ دے. میں نقشبندیاں اکھا میٹ کے میں مراقبہ کرنا، خفی کرنا، تجلی تو میں قائل کوئی نہیں، تو خفی میں چڑھتا کوئی نہیں. توجہ ہے آپ کی؟ سو ہم مراقبے کا وقت دیں گے آپ کو، لیکن ابھی ذرا گوش و گوش کھول کے بیٹھے. توجہ ہے آپ؟ ذرا میری متوجہ رہیے. دیکھیں میں کہہ چکا، سمجھ آئے نہ آئے، یار ایک بات ہوتا ہے کہ اپنے نبی کا ذکر کر رہا ہوں. اور بقول امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہ اس محفل مقدسہ جہاں پر ذکر محمد و آل محمد و صحابہ محمد ہو، وہاں سے کوئی محروم تمنا نہیں جاتا. اس کائنات کے روئے میں ولایت بستی ہے. بلکہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ اس کائنات کا گناہ گار ترین انسان ہو، کماش ترین انسان ہو، یا مجھ جیسا کمینہ ترین انسان ہو، تو اس کے اندر بھی ولایت کی چنگاری موجود ہوتی ہے. ہلکی سی ولایت اس میں بھی ہوتی ہے. یہ وہی ولایت کی چنگاری ہے کہ جب انسان اپنے سارے دروازے بند پاتا ہے اور اپنے برائے سب منہ موڑ لیتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوتا، اس وقت
حتمی طور پر وہ ولایت کی چنگاری پھوٹتی ہے اور وہ بندہ اپنے اللہ کو پکارتا ہے کہ اللہ تو ہے میرا مددگار، اب تو ہے میرا ہادی، اب تو ہے میرا مشکل کشا، اب تو ہے میرا غریب نواز، اب تو ہے میرا حاجت روا. تو اس وقت یہ ولایت کی چنگاری پھوٹتی ہے تو سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور انسان اپنے خدا کو پکارتا ہے. جو ہے آپ کی سو یہ تو وہ ہے کہ جو ہم جیسے گناہگار ہیں، کبھی کبھی ولایت کی چنگاری پھوٹتی ہے. ہم سے اوپر وہ ہیں جن کا ذکر قرآن میں آیا کہ وہ صاحبان ایمان ہے. جب خدا ان کو ولایت عطا کرتا ہے تو کسی کو غوث بنا دیتا ہے، کسی کو کتب بنا دیتا ہے، کسی کو ابدال بنا دیتا ہے، کسی کو مجدد بنا دیتا ہے. پھر خدائے پروردگار ان ولیوں میں سے کچھ کو چنتا ہے، ان کی ولایت کو عام ایمان والوں سے بڑھاتا ہے. بڑھانے کے بعد خدائے پروردگار ان کو ایک نیا انعام، ان 4 انعاموں میں سے صالحین کا عطا کرتا ہے. کیا؟ صالحین کا انعام عطا کرتا ہے. پھر خدا ان صالحین میں سے کچھ کو چنتا ہے، ان کی ولایت کو اور بڑھاتا ہے، صالحین سے بھی بلند کرتا ہے. سمجھ ہوئے آپ کی؟ ان کی ولایت صالحین سے بھی بلند ہو گئی. جب بلند ہوئی تو خدا نے ان کو ایک نیا انعام شہیدین کا عطا کیا، ان کو شہیدوں میں شامل کیا. پھر خدا شہیدوں میں سے کچھ کو چنتا ہے، کچھ کو چنتا ہے. چننے کے بعد ان کی ولایت کو بیٹا بڑھاتا ہے، وہ ان شہیدین سے بھی ان کو بڑا ولی بناتا ہے، اپنے سے اور قریب کرتا ہے. اور پاس کرنے کے بعد خدا انہیں ایک نیا انعام صدیقین کا تھا. پھر خدا ان صدیقین میں سے 1,24,000 کو چنتا ہے، 1,24,000 کو چنتا ہے. ان کو صدیقین سے بھی بڑا ولی بناتا ہے، ان کو اپنے سے اور قریب کرتا ہے، پاس کرتا ہے، بہت پاس کرتا ہے. پاس کرنے کے بعد خدا نے نیا انعام نبوت کا تھا. پھر خدا ان 1,24,000 میں سے سن رہے ہیں آپ 315 کو چنتا ہے. 313 نہیں، 315 کو چنتا ہے اور ان کی ولایت کو عام نبیوں سے بھی بڑھاتا ہے، بہت بڑھاتا ہے، بڑا ولی بناتا ہے. اور بڑا ولی بنانے کے بعد خدا انہیں ایک نیا انعام رسالت کا عطا کرتا ہے، ان کو رسول بناتا ہے. پھر خدا پروردگار بیٹھ جائیے، تشریف رکھیے، انہیں کیا کرتا ہے؟ بولیے، بڑا رسول بناتا ہے. بولیے نا، بڑا رسول بنا کر بڑا ولی بناتا ہے، بڑا ولی بنا کر بڑا رسول بناتا ہے. آپ ذرا روک کے سنیے گا. 315 کو چن لیا، ان کو بڑا ولی بنایا، اپنے سے بہت قریب کیا، ان کو رسالت کا انعام عطا کیا. پھر خدا نے ان 315 میں سے 4 یا 5 کو چنا، ان کی ولایت کو عام رسولوں سے بھی بڑھایا، بہت بڑھایا، اپنے سے بہت پاس کیا. پاس کرنے کے بعد بڑا ولی بنانے کے بعد خدا نے انہیں نیا انعام اولو العزمیت کا عطا کیا، انہیں اولو العزم رسول بنایا. پھر خدا نے حتمی طور پر ان 4 یا 5 میں سے ایک کو چنا، ایک کو چنا، اس کی ولایت کو بہت بڑھایا، اپنے سے بہت پاس کیا، بہت قریب کیا، اتنا پاس کیا کہ فکانہ کعبہ کو سین وطنہ کی حدوں پر جا کر قربت کی ساری منزلیں ختم کر کے ایک انعام ختم نبوت کا تاج اپنے حبیب کے سر پہ سجا دیا. سب سے بڑا انعام، اتنا بڑا ولی بنایا، ساتھ کو اتنا قریب کیا. حضرت جی، حضرت اتنا پاس کیا کہ قربت کے حدیں ہی ختم ہو گئی. فکانہ کعبہ قوسین ادنیٰ کی منزلوں پر جا کر اتنا پاس کرنے کے بعد ایک انعام بس بچا تھا، وہ ختم نبوت کا تاج تھا، وہ اپنے حبیب کے سر پہ سجا دیا. اب میرا نبی اپنے خدا سے اتنا قریب آ چکا ہے کہ درمیان میں کوئی جگہ باقی ہی نہیں رہی کہ کوئی ربے کا آ کر خبیث اندر جگہ بنا سکے. اب درمیان میں کوئی جگہ بچی ہی نہیں کہ ربے کیا قادیان کے کوئی خبیث آ کر بیچ میں جگہ بنا سکے. خدا نے فاصلے ہی ختم کر دیے،
فاصلے ہی ختم کر دیے. سو گفتگو کہاں تک ٹھہری کہ حضور ولی ہیں, بعد از خدا سب سے بڑے ولی ہیں, اور جو جتنا قریب ہوتا ہے اس کے مطابق دور ہوتا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ اور خدا پہلے ولی بناتا ہے پھر رسول بناتا ہے. یہ گفتگو ہوئی. اب میں جملہ کہنے لگا ہوں اسی عرس کی مناسبت سے. خدا پہلے ولی بناتا ہے پھر رسول بناتا ہے. دوبارہ کہوں, خدا پہلے ولی بناتا ہے پھر رسول بناتا ہے. ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ تم ولیوں کے درباروں پر کیا لینے جاتے ہو, کیا ملتا ہے, یہ جولیاں پھیلا کر کیوں یہاں پر آ رہے ہو, یہ تاتا کیوں بنایا ہوا ہے, کیوں بنایا کرتا یہ تم نے؟ تو انہیں ساری گفتگو سناؤ اور سمجھاؤ کہ جب خود رسول نہیں بنتا, جب تک کہ وہ ولی نہیں بنتا, تو ہم ولی کو چھوڑ کر خدا تک کیسے پہنچے؟ یعنی اسی بوئے ولی دے ایویں نہیں جاؤندے, اوے ولی رب دے ملن دا سبب ہوندا, دیندا حق تقدیر بدلون والا, جدھر ولی ہوے ادھر رب ہوندا. ولی رب دے ملن دا سبب ہوندا, دیندا ہاتھ تقدیر بدلون والا, جدھر ولی ہوے ادھر رب ہوندا. یعنی نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے یہ مشت خاک تو آوارگاہ راہ میں ہے. صنم کدا ہے جہاں اور مرد حق ہے ولی, یہ نکتہ ہے تو پوشیدہ لا الہ میں ہے. توجہ ہے آپ کی؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, کہ آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنایا. یہ نہیں کہا کہ کیا رحمت عالم, میں آپ کا وقت تو نہیں لے رہا, تو لے بھی لوں تو کیا ہے. توجہ ہے آپ, اب اختیار ہے میرے پاس. اچھا اب سنتے چلیے, رحمت العالمین کا, رحمت عالم نہیں کہا. بھائی دیکھیں بڑے بڑے ذی شعور مجمع کے سامنے بیٹھا ہے, اور مجھے اپنے کلام کے کچمج ہونے پر کوئی بھروسہ نہیں ہے, لیکن آپ کے حسن سماعت پر بھروسہ رکھتا ہوں. سو رحمت للعالمین کہا. اچھا رحمت عالم نہیں کہا. عالم ہوتا ہے ایک عالم, عالمین ہوتے ہیں کئی عالم. عالم ہے سنگولر, عالمین ہے پلورل. ٹھیک, عالم ایک عالم, عالمین کئی عالم. اچھا اگر عالمین کی قسمیں بیان کرنے پہ آؤں تو یہ زندگی رفتہ ختم ہو جائے, لیکن عالمین کی قسمیں ختم نہ ہوں. یعنی عالم برزخ ہے, عالم مثال ہے, عالم ارواح ہے, عالم اجسام ہے, عالم جنات ہے, عالم ماضی ہے, پھر عالم حال ہے, عالم مستقبل ہے, عالم نباتات ہے, عالم حیوانات ہے, عالم آبیات ہے, عالم انسانات ہے. کون سے عالم ہیں کہ شمار کرنے میں نہیں آتے, اور میرا نبی ہر عالم کی رحمت, میرا نبی ہر عالم کی رحمت. اچھا اب ذرا سننے والی بات ہے. دیکھیے بات تو بڑی سادہ سی ہے کہ اگر میرا نبی عالمین کی رحمت ہے تو عالمین میں عالم ماضی بھی شامل ہوگا نا, بولیے نا, عالم ماضی بھی شامل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اچھا, یا تو آپ انکار کر دو کہ عالم ماضی بیچ میں شامل نہیں ہے, ٹھیک, تو آپ کو اپنی ساری لغت دوبارہ ترتیب دینی پڑے گی عالمین کی تشریح کرتے ہیں. لیکن اگر مانتے ہو کہ عالمین کے اندر عالم ماضی بھی شامل ہوگا تو پھر حضور کے لیے مانو کہ مصطفیٰ ماضی کے اندر بھی رحمت بن کے موجود رہے, اور اگر ماضی میں رحمت بن کے موجود رہے تو ہر امت کے ساتھ موجود رہے. توجہ ہے آپ کی؟ تبھی تو مفہوم مکمل ہوگا نا. اگر نہیں مانتے ہو تو تمہیں ساری لغت دوبارہ بنانی پڑ جائے گی. توجہ ہے آپ کی؟ تو اگر مانتے ہو تو مانو کہ میرا نبی جیسے آج رحمت ہے ویسے ماضی میں بھی رحمت بن کے موجود رہا, پھر یہ عالمین کی تعریف مکمل ہوگی. اب بات کتنی سادہ ہے, جسٹ لائک 1+1 2 کی طرح, ایک جمع ایک دو ہی ہوتے ہیں نا. لیکن کتنا کسی وقت میں کچھ ایسے ذہن شاگرد بھی ہوا کرتے تھے, اب بھی ہوتے ہیں, کہ جب انہیں اس کا استاد کہتا ہے تو استاد کا اشارہ نہیں سمجھتے. استاد کہتا ہے ایک اور ایک کتنے ہوتے ہیں, تو وہ جمع کرنے کے بجائے اکٹھا لکھ دیتے ہیں اور 11 بنا دیتے ہیں. تو ایسے خود ذہن شاگردوں کے لیے, آپ کے لیے نہیں,
آپ کے توسل سے ان کو ذہن شاگردوں کے لیے کہ جو اپنے مالک کا اشارہ نہیں سمجھ رہے، اسی بات کو ہم ایک اور انداز سے پیش کرتے ہیں کہ میرا نبی ہر عالم رحمت کیسے ہے. اسی بات کو کسی اور انداز سے پیش کرتے ہیں کہ میرا مصطفیٰ ہر عالم رحمت کیسے ہے. حضور کی حدیث ہے، یہ مسلم کی حدیث بھی ہے، مشکاہ شریف کی حدیث بھی ہے، اور دیگر کتب حدیث میں بھی آئی. میں تمام کا خلاصہ پیش کر کے ایک گلدستہ بنا کر دیا کرتا ہوں. آپ قبول کریں گے؟ میں کرواؤں گا. ذرا بہت غور سے سنیے گا. ساری حدیثیں اکٹھی کر رہا ہوں. حضور نے اصحابہ کرام کو خطاب کیا ایک دن، اور اصحابہ کرام کو خطاب کر کے پوری امت کو خطاب کیا. یعنی حضور نے فرمایا میرا ارادہ ہے کہ کچھ ایسے نام ہیں کہ تم نہ رکھو، اپنے بچوں کے یہ نام نہ رکھا کرو. کچھ ایسے نام ہیں جو تم اپنے بچوں کے، حضور نے ارادہ فرمایا کہ یہ نہ رکھا کرو، ارادہ کیا. ان میں مختلف حدیث سے مختلف تعداد ہے. اب میں تمام ناموں کو اکٹھا کر رہا ہوں. اس میں ایک نام ہے برکت، ایک ہے رحمت، ایک ہے نافع، ایک ہے افلح، ایک ہے یسار، اور ایک جگہ پر شہنشاہ بھی آیا. 6-7 نام ہیں، شاید کوئی کا بھول رہا ہوگا. تو جو ہے آپ کی یہ کچھ نام ہے جو حضور نے ارادہ فرمایا، حکم نہیں کیا تھا. ابھی حضور نے ارادہ فرمایا کہ یہ نام نہ رکھے جائیں. اب مجھے بتائیے یہ رحمت و برکت کتنے پیارے نام ہے نا. ہمارے کئی اولیاء ایسے گزرے ہیں ان کا نام برکت علی ہوتا ہے، رحمت علی، برکت، ایسے کئی ہمارے بزرگان گزرے. اب بھی کوئی ہوں گے شاید آپ میں بزرگوں کے نام رحمت و برکت ہوں گے. ٹھیک ہے نا، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. کوشچن پیدا ہوتا ہے کہ اتنے پیارے نام حضور نے منع کیوں کر دیا، بلکہ ارادہ کیوں کیا. پہلے تو یہ بات سن لیجئے کہ حکم واجبی نہیں ہے، کیونکہ حضور نے صرف ارادہ کیا تھا. لیکن حضور کا ارادہ بھی سبحان اللہ. کوئی چیز حضور کے ذہن میں آئے اور آپ کہیں کہ معاذ اللہ وہ ٹھیک نہیں ہے، ہم ایسے تو نہیں ہے نا. بولیے نا. قبلہ عبد الرحمان خلدی صاحب کا فیض ایسا تو نہیں ہے کہ یہ تربیت کرے کہ نبی کے خیال میں کچھ آئے تو اس خیال کو فقط خیال سمجھو. نہیں، مصطفیٰ جب بھی بولتا ہے حکمت کے موتی رولتا ہے، اور جو بھی حضور کے دل و دماغ میں آیا اس کی زیر و زبر بھی پھول برساتی ہے. تو اس کی حکمت تو ہے. بھئی حضور نے ارادہ کیوں کیا؟ اب اگر کسی کا نام ہے تو پریشان مت ہو، اس کا کوئی اتحاد نہیں ہے، کیونکہ یہ حکم واجبی نہیں ہے، واجب نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے. ہمارا یہ سوال ہے کہ آخر حضور کے ذہن میں آیا کیوں یہ، کہ حضور نے کیوں کہا کہ رحمت، برکت، نافع، افلاح، نافع نفع دینے والا، افلاح فلاح کے معنوں میں حضور نے کیوں منع کیا کہ نام نہ رکھے جائے؟ تو اس کی وجہ ہے. وجہ سنیے، آپ بھی سنیے. فرض کیجیے یہ مجلس سجی ہے، اس میں ایک شخص ہے جس کا نام ہے رحمت، برکت، کچھ بھی کہہ دے. میں اسے جانتا ہوں. اچھا، تھوڑی دیر بعد وہ شخص اٹھتا ہے اور اٹھ کر کہیں چلا جاتا ہے، مجھے پتہ نہیں لگتا، چلا جاتا ہے. اب جب وہ چلا جاتا ہے تو میں تھوڑی دیر بعد محسوس کرتا ہوں کہ وہ رحمت و برکت نظر نہیں آ رہا. تو میں مجمع سے سوال کرتا ہوں کہ بھائی مجمع میں رحمت نہیں ہے. تو گھوڑے کو اشارہ کافی ہوتا ہے. میرا کوشچن کیا ہے کہ محفل میں رحمت نہیں ہے، محفل میں برکت نہیں ہے، محفل میں نافع نہیں ہے، نفع تو جو ہے افنا نہیں ہے، فلاح نہیں ہے. نہیں، میں نے تو اس شخص کے بارے میں پوچھا جس کے یہ نام تھے، پر میرا جملہ نحوست کا بن گیا. تو جو ہے آپ کی بے برکتی والا بن گیا کہ محفل میں رحمت نہیں ہے، محفل میں برکت نہیں ہے. تو مطلب حضور فرمانا یہ چاہ رہے کہ اگر کسی کا یہ نام ہو اور اگر اسے پکارا جائے اور پکارے جانے پر وہ حاضر نہ ہو سکے تو جملہ بے برکتی اور بدشگونی کا بن جائے گا کہ محفل میں رحمت و برکت نہیں ہے. پھر جب اسے پکارا جائے تو اس کا محفل میں حاضر رہنا ضروری ہوگا. جس کا نام رحمت و برکت ہو اسے پکارا جائے تو اس کا محفل میں رہنا حاضر ہوگا، ضروری ہوگا. اگر نہیں ہوگا تو جملہ بے برکتی کا بنے گا، نحوست کا بنے گا. میں نے خدا کے حضور ہاتھ جوڑ لیے، میں نے کہا مولا ہمیں تو منع کرتا ہے کہ ہم یہ نام نہ رکھیں اپنے حبیب کے توسل سے. ارادہ بھی کر لیا حضور نے، لیکن خود جب اپنے حبیب کو پکارا تو صرف رحمت نہیں کہا بلکہ رحمت للعالمین کہا، برکت بھی کہا، رحمت بھی کہا. تو میں نے اس کی مولا اگر آج
اس محفل عرس پاک میں میرے نبی کا کوئی امتی اپنے حضور کو، حضور کا نام لیے بغیر رحمت کہہ کے پکار لے اور اس کا نبی وہاں پر موجود نہ ہو سکے، حاضر نہ ہو سکے، تب بھی تو نحوست ہے، تب بھی تو جملہ بے پردگی کا بن جائے گا کہ حضور حاضر نہیں ہے۔ تو جواب ملا مرتضیٰ، اسی مسئلہ حاضر و ناظر کو حل کرنے کے لیے ہم نے اپنے حبیب کا نام رحمت و برکت رکھا، کیونکہ جب بھی کوئی کسی بھی عالم میں رہ کر ہمارے حبیب کو رحمت کہہ کے بلائے گا تو جہاں جہاں رحمت خدا آئے گی